نظم قرآن میں جو آپ کا تصور ہے، اس میں یعنی قطعی الدلالہ کی بحث میں جو معنی کی تحدید، یعنی کہ متکلم کی منشا کو بیان کرنے سے آ، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا ہے کہ کوئی متوازی جو ہے نا وہ قرآن تخلیق کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ معنی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتے جو نظم کے ذریعے سمجھ آ رہے ہیں۔ اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی استعماری نفسیات کا عمل دخل معلوم ہو رہا ہے، یعنی کہ کس طرح معنی کو محدود کر کے امت کو انتشار سے جو ہے نا بچایا جا سکے۔ حالانہ کہ فراہی صاحب، اصلاحی صاحب اور آپ کی تفسیر میں بھی جو ہے نا وہ اختلاف جو ہے پایا جاتا ہے، تو پھر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنی ایک ہے، جبکہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ اس لفظ سے جو ہے مختلف معنی لے رہے ہیں؟ تو یہ ان صاحب کی کچھ گزارشات تھی، تو یہ آپ کے سامنے رکھ لی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کس نے کہا ہے کہ میں نے جو معنی سمجھ لیے ہیں ان کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتے؟ کس نے کہا ہے کہ جو معنی استاد امام نے سمجھے ہیں اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہو سکتے؟ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، ہمیں اس ایک بات تک پہنچنا ہے۔ جب کوئی متکلم گفتگو کرتا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے، تو کیا وہ چیستان پیش کرے گا؟ وہ پہیلیاں بجھائے گا؟ وہ 10 باتیں متضاد نوعیت کی ایک ہی جملے سے ادا کرے گا؟ اس کے پیش نظر ایک بات ہے، وہ لوگوں تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہے۔ اس بات کو پہنچانے کے لیے اس نے جو الفاظ کا پیرہن اختیار کیا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ وہ پوری قطعیت سے معنی کا ابلاغ کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے قطعی الدلالہ کا۔ اب رہی یہ بات کہ مخاطب یعنی میں، آپ، وہ متکلم کی بات کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہوگی، یہ غلطی مجھ سے بھی ہوگی، استاذ امام سے بھی ہو سکتی ہے، امام فراہی جیسے جلیل القدر شخص سے بھی ہوئی، ہمارے بعد آنے والے بھی ان کی تصحیح کرتے رہیں گے۔ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ خیال کر کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، آپ قرآن مجید کی اصل حیثیت اور اس کے متکلم کے مدعا کو باطل کر رہے ہیں۔ اس کے پیش نظر ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات اس کے پیش نظر ہے، نہ کہ جو ہم نے سمجھی ہے اس کے علاوہ کوئی بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے۔ اس پر بتائیے کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کہ ویسا بھی اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطعی الدلالہ ہونا اگر متکلم کی ہی منشا کے مطابق ایک ہی معنی ہے، تو اس سے پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ضمنی الدلالہ ہو یا قطعی الدلالہ، جب سمجھنے والے یعنی کہ جو مخاطبین ہیں وہ مختلف ہے، تو اس سے کیا فرق کیا واقع ہوگا؟ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ یعنی اب میری بھی یہ پوری تمنا، پوری آرزو، پوری تگودو ہے کہ میں متکلم کے منشا تک پہنچوں۔ آپ کی بھی یہی ہونی چاہیے، زید کی بھی یہی، بکر کی بھی یہی۔ اس اعتماد کے ساتھ قرآن کی بارگاہ میں جائیں گے کہ متکلم کا ایک ہی منشا ہے، حق ایک ہی ہے، ہمیں اس تک ہر حال میں پہنچنے کی صحیح کرنی ہے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ نہیں، یہ تو ایک چیستان ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد اس تگ و دو کی کیا ضرورت ہے، اس جد و جہد کی کیا ضرورت ہے، اس اعتماد کی کیا ضرورت ہے؟ یہی اعتماد ہے جو ہم ہر کلام کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ہم جب شیکسپیئر پڑھتے ہیں، ہم اقبال کو پڑھتے ہیں، غالب کو پڑھتے ہیں، ہم کوئی سائنس کی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، یہی پیش نظر ہوتا ہے کہ متکلم نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے، اب ہمیں اس تک پہنچنا ہے۔ معنی کے تعدد کو اصلاً ماننا اور اپنی غلطی کے اعتراف کے ساتھ صحیح کرنا، ان میں زمین و آسمان کا فرق کیسے طے ہوگا کہ جو قاری ہے وہ متکلم کے قریب ترین پہنچ گیا ہے؟ یہ کیسے طے ہو؟ ہے۔ یہ تو قاری نے اپنے استدلال کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی اس کو تو انہی تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ لفظ کے معنی متعین کرے گا، پھر لفظ کے اگر مختلف معنی ہیں تو جملے کی تالیف سے یہ سمجھے گا کہ یہاں لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وہاں فیصلہ نہیں ہوتا تو سیاق و سباق کو دیکھے گا، اور یہ سیاق و سباق تک پہنچتے ہوئے اس بات کا پورا امکان ہے
کہ وہ صحیح جگہ پہنچ جائے گا. ہاں، غلطی کا امکان آپ اس کی کامل نفی نہیں کر سکتے. چنانچہ کوئی دوسرا آئے گا تو وہ آ کر کیا کہے گا؟ مثال کے طور پر امام فراہی یا استاذ امام امین حسن اصلاحی کی رائے سے ہم اختلاف کرتے ہیں تو یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ اس میں یہ غلطی ہے. تو جب ہمارے ہاں اختلاف کیا جاتا ہے تو پہلے متعین طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم فلاں رائے سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے. لفظ کے معنی کی تعین میں غلطی ہو گئی، تالیف جملہ میں غلطی ہو گئی، سیاق کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے. یہ غلطی بتاتے ہیں، اس کے بعد اپنی بات کرتے ہیں. ہمارے بعد جو شخص ہماری رائے سے اختلاف کرے گا اس کو بھی اسی سے گزرنا پڑے گا. اس کے برخلاف اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کلام میں تو 10 معنی ہو سکتے ہیں تو پھر آپ سب نیچے نقل کر کے یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو معنی آپ چاہتے ہیں وہ لے لیں، اور اس میں بھی کوئی انتخاب کرنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سب مراد ہو سکتے ہیں. آپ اس کو لے کر سلفی نقطہ نظر پر چلے جائیے، آپ اس کو لے کر فقی نقطہ نظر پر چلے جائیے، آپ اس کو لے کر صوفی نقطہ نظر پر چلے جائیے، آپ اس کو لے کر اس میں سے جدید اور قدیم فلسفے برآمد کر لیجئے، آپ اس کو لے کر اس کو یونانی علم کلام کا موضوع بنا لیجئے. پھر تو یہ ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ معنی ایک ہی ہے، ہم اس تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں. یہ فلاں اسکالر نے اس کے جو معنی بیان کیا اس میں یہ غلطی ہے، یہ ہم پہ سمجھ میں آ گئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ہم یہ دوسری رائے دے رہے ہیں. پھر اپنی رائے کے دلائل بیان کرتے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں ایک بس لاسٹ، کہ کیا اس میں جو قاری ہے خود اس کا مطالعہ متن کی طرح نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ یا ذہن کی تشکیل بنتی ہے وہ خاص ایک ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں، اسپیس اینڈ ٹائم میں ہماری سبجیکٹیوٹی بنتی ہے، اور خاص مقطع فکر یا خاص فریم آف ریفرنس سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو متن کی طرح قاری کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، یا آپ اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ تو قاری نے اپنا مطالعہ کرنا ہے. یعنی جب وہ کسی کلام کو سمجھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے ریاض کرنا ہوتا ہے. وہ اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، اپنے گرد و پیش کی دنیا سے جو کچھ سیکھ چکا ہے وہ اس کو ایک طرف رکھتا ہے، اور پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی متکلم کی دنیا میں داخل ہو کر اس کو سمجھے. یہی ریاض ہے. جس ریاض کے نتیجے میں وہ حقیقت تک پہنچ بھی جاتا ہے اور اپنی پوری سعی و جہد کے باوجود غلطیاں بھی کرتا ہے. تو اس کو بھی اپنا مطالعہ کرنا ہے. لیکن یہ کہ کسی کلام کے بارے میں یہ خیال کر لینے کے بعد کہ اس کے متعدد معنی ہو سکتے ہیں، پھر تو اس کے بعد اس کلام کی طرف ویسے مراجعت کی ضرورت ہی کیا باقی رہ گئی؟ یعنی میں اپنی عقل کی طرف رجوع کیوں نہ کروں اور اس سے ہدایت کیوں نہ حاصل کر لوں؟ وہ تو میری ہے. تو میں متکلم کا مدعا سمجھنے کی اس مصیبت میں مبتلا ہی کیوں کروں اپنے آپ کو، جب مجھے یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس نے جو بات مجھے کہی ہے وہ مجھ تک پہنچ سکتی ہے؟ جب میں اس امکان ہی کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر مجھے یہی کرنا چاہیے کہ میں اپنی عقل پہ اعتماد کروں. جو میری عقل کہتی ہے میں وہ کر لیا کروں. سر، روایتی طرز زندگی میں مردوں اور عورتوں کے الگ الگ جینڈر رولز مانے جاتے ہیں. مثلاً کہا جاتا ہے کہ جسمانی مشقت یا طاقت سے ریلیٹڈ جو کام ہے، مثال کے طور پہ کما کر لانا، کھیتی باڑی کرنا، اور دیگر ایسے کام جو گھر سے باہر سوسائٹی میں کرنے ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر مردوں کے کام ہیں. اور وہ کام جو اپنی بنیاد میں نزاکت اور نفاست چاہتے ہیں یا جس میں دوسروں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ خاص طور پر خواتین. سر، پچھلی ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے ان جینڈر رولز کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں فطری طور پر نہیں پائے جاتے، بلکہ سوسائٹی یہ رولز دے رہی ہے. اور کہیں نہ کہیں ان رولز کو دینے میں یہ چیز بھی کار فرما ہے کہ کسی طرح سے خواتین کو پرسیکیوٹ کیا جائے اور انہیں محکوم بنا کر رکھا جائے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے تجزیے کے مطابق یہ رولز کیا فطرت پر مبنی ہیں یا یہ سوسائٹی ہمیں دے؟ ہر چیز فطرت پر مبنی ہے، لیکن جب وہ اپنا ظہور کرتی ہے تو اس پر معاشرہ، معاشرے کے حالات، سماجی عرف، معاشی معاملات
हर चीज़ असर अंदाज होती है, चुनाचे इस मामले में भी असर अंदाज हुई है। यानी फितरत में जब आप जाएंगे तो वो चंद बुनियादी चीज़ों को बयान करेगी। उसकी किताब को पढ़ने के लिए ये सारे हिजाब उठाने पड़ते हैं। इंसान मुआशरे में आंख खोलता है, मुआशरे में आंख खोलता है तो सीखता भी है, अपनी सोसाइटी से मुतासर भी होता है। उसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें तोहमात की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, बहुत सी बुनियादी मुकदमात बन जाती हैं। हमारे पास जो साइंस का इल्म है वो भी इन्हीं मराहिल से गुजरने के बाद अपनी तश्कील जदीद करता चला जाता है। ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं ये भी क्या है, यानी सोसाइटी का मुताला है। सोसाइटी का मुताला करके आप देखने की सही कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो माशरे ने पैदा कर दी हैं, हालात ने पैदा कर दी हैं, समाज ने पैदा कर दी हैं, माशरी तामुल ने पैदा कर दी हैं। इन सब चीज़ों का तजिया करने में कोई माने नहीं। ये तो उस वक्त कोई मसला हमारे लिए होता अगर कुरान मजीद ने मर्द और औरत का अलग अलग दायरा तय कर दिया होता। उसने बिल्कुल तय नहीं किया, ये इंसानों पर छोड़ दिया है। ये उनके तजुर्बात और मुशाहिदात की चीज़ है। इसमें लोग भी तजिया करें, औरतें अपना तजिया खुद भी करें, मर्द भी करें, कोई पाबंदी नहीं है उन पर। वो अगर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि उनको अपना रोल तब्दील करना है तो ज़रूर करें। तजुर्बा खुद बता देगा कि उन्होंने सही फैसला किया है या गलत फैसला किया है। इसमें अगर मैं भी कुछ कहूँगा तो मेरे भी कुछ तजुर्बात होंगे जिनकी बुनियाद पर कहूँगा। पूरे कुरान में कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो इस मामले में हतमी हुक्म दे रहा हो या ये बता रहा हो कि फलां का रोल ये है और फलां का रोल ये है। जो रोल तय हो जाए उनकी बुनियाद पर अहकाम दिए जाते हैं। यानी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के तहत मिलकर रियासत का नज़म बना लिया है, वरना तो इंसान की हुर्रियत तकाजा करती है कि इस तरह का कोई नज़म वजूद में ना आए। यानी मैं क्यों किसी रियासत का पाबंद हूँ, मैं क्यों किसी कांस्टेबल के सामने खड़ा होने के लिए मजबूर हूँ, मैं क्यों किसी हुक्मरान की बात मानने के लिए अपने आप को बेबसी के साथ उसके सामने खड़ा देखूं। मैं यही चाहूंगा कि मुझे हुर्रियत हासिल हो, मैं जो जी चाहे करूं। लेकिन हमने अपनी ज़रूरतों के तहत इसको मान लिया, तो यहाँ रोल तय हो गए, हुक्मरानों का तय हो गया, इंतज़ामिया का तय हो गया, मुकन्ना का तय हो गया, अदलिया का तय हो गया तय हो गया। तो अब उनके हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं, तो मज़हब यहाँ से बात शुरू करता है। वो आपको इसका कोई पाबंद नहीं करता। आप बिस्मिल्लाह कीजिए और हर चीज़ का तजिया करें और उसके तजुर्बात करें और नए नए पहलुओं को अपने सामने लाएं और लोगों के साथ तबादला ख्यालात करें। बस ये है कि इसमें रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला होकर फैसले नहीं करने चाहिए। जिस तरीके से साइंसी उलूम में हम कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं और अपने तजुर्बात और मुशाहदात को बार बार नजर सानी से गुजारते हैं और फिर उसके बाद किसी चीज़ के बारे में बहुत ही तालिब इल्माना तरीके से ये कहते हैं कि हमारे ख्याल में ये इस तरह है। उसको फिर बहुत से तजुर्बात और हवादिस पेश आते हैं, उस पर तनकीद का दरवाज़ा भी खुला होता है, फिर राय तब्दील भी हो जाती है। अभी देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, यानी जैसे ही हम एक ख़ास उम्र को पहुँचे हमें बताया गया कि फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ खाना तो जहर खाना है, सब कुछ छोड़ा। अब बताया जा रहा है कि वही चीज़ें तो असल में सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें थी, उनको छोड़कर तो आपने अपना नुकसान कर लिया। अब हम बाइफरात इस बुढ़ापे में उनको खा रहे हैं। तो तजुर्बात और शवाहिद की बुनियाद पर ऐसे ही आराम में तगयुरात और तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इस पर मुतमिन रहिए कि अल्लाह के दीन ने बात यहाँ से शुरू नहीं की कि ये फितरत है, इसमें ये रोल तय है, लिहाजा इसको ऐसे ही तय रहना चाहिए। उसने यहाँ से बात शुरू की है कि सोसाइटी ने ये रोल तय किए हैं, इनके लाजमी नताइज ये हैं, इनकी बुनियाद पर अब फला फला चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक और नुक्ता है जो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उस पे आप अपना मुशाहिदा और मुताले और कुरान पाक में अगर इसके हवाले से कोई इशारा मौजूद है तो प्लीज वो बताइएगा कि क्या ये कहना ठीक होगा कि मर्द और खवातीन फितरी तौर पर अपने एक मुख्तलिफ रुझानात रखते हैं या कुछ खास चीज़ों की तरफ उनका झुकाव होता है नेचुरली। तो ये बात कहना क्या मुनासिब होगा, या ऐसा है कि सब इंसान एक जैसे पैदा होते हैं फिर वो उन तरबियत से गुजर कर वो खास चीज़ें अडॉप्ट करते
میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ سب مرد بھی یکساں پیدا نہیں ہوتے، یعنی ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کے سوچنے کے انداز، ان کا رد عمل ظاہر کرنے کا طریقہ، سب میں بہت فرق ہے۔ جذبات کے اظہار میں فرق، خواہشات کو بیان کرنے میں فرق، ان سے متعلق ہونے میں فرق، اعلیٰ چیزیں یا ادنیٰ چیزیں ان سے اشتغال میں فرق، یہ ساری چیزیں تو ایک ایک انسان میں اسی فرق کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ یا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انسانوں کو صلاحیتوں میں کیسا متفاوت رکھا ہے ان کے خالق نے؟ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مختلف علوم و فنون کے ماہر ہیں، فطری صلاحیتیں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک شخصیت لے کے آئی ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ لیکن اس شخصیت کا تعین کس نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے خود اس فرد نے۔ سوسائٹی کو بھی کوئی چیز اس پر ٹھونسنی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں مشورے دینے چاہیے، اور اس طرح تجزیہ اور تحلیل کرتے ہوئے ایک خاص عمر کو پہنچ کر انسان بڑی حد تک فیصل ہو جاتا ہے کہ میں یہ ہوں، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ میرے رجحانات ہیں، اور مجھے اب اپنی زندگی کا لائحہ ایسے بنانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ مرد کو بھی کرنا ہے یا عورتوں کو بھی کرنا ہے، یہ ہر شخص کو کرنا ہے۔ اس معاملے میں تو کوئی ایک قاعدہ بنایا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے درجات میں انسانوں کو تقسیم کر دیا ہے کہ آپ ان کا استقصاء ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ دیکھیے، یہاں مغرب میں لوگوں پر ایک جنون سوار ہوا کہ مرد و عورت کے سوا بھی بہت سے جینڈر ہیں، ان کی جو فہرستیں بنائی گئی ہیں وہ اب اصل میں 19-20 سے بھی آگے پہنچ گئی۔ تو یہ سب تجربات اور مشاہدات ہیں انسان کے، وہ کرتا ہے تو اس تفاوت تک پہنچ جاتا ہے، اس تفاوت کو پھر وہ بیان کرتا ہے۔ اب یہ اس فرد کا کام ہے، وہ دیکھیں کس چیز کو قبول کرتا ہے، کس کو رد کرتا ہے۔ سر، آپ سے ایک پروگرام میں سوال کیا گیا تھا کہ نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ قرآن اور نماز سکون دینے کے لیے نہیں بلکہ بہت پریشان کرنے کے لیے ہے، حقیقی اضطراب پیدا ہونا چاہیے۔ تو سر، یہ آپ نے کس تناظر میں بات کی تھی؟ کیونکہ بظاہر تو یہ بات قرآن و حدیث کے متصادم ہے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اور حدیثوں میں بھی ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ تو سر، یہ وضاحت چاہیے اس پر۔ دیکھیے، اس پس منظر میں سوال کیا گیا تھا، اس میں میں نے جواب دیا ہے۔ یعنی انسان کو اس دنیا میں بعض اوقات نفسیاتی سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ یہ سکون اس کو کبھی ماں کی آغوش میں ملتا ہے، کبھی اس کو کسی کو محبوب بنا کے ملتا ہے، کبھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے ملتا ہے، کبھی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس میں اس کو دوائیں لینی پڑ جاتی ہیں یا کسی ماہر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی سکون کی تلاش میں لوگ سکون آور دوائیں ہی نہیں بلکہ اس کے آگے بڑھ کر نشہ آور چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی سکون کی تلاش میں بہت سے لوگ ریاستیں کرتے ہیں۔ یہ اور سکون ہے، اور وہ سکون جو انسان کو اس دنیا پر غور کرتے ہوئے علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے کے پس منظر میں چاہیے، وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم قرآن حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نماز کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں تو ہمارے سامنے ہمارے طرز عمل پر دسیوں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے کرتے کیا رہے ہیں، کیا سوچتے رہے ہیں، ہم نے کن چیزوں کو اپنایا ہے۔ تو وہاں تو اضطراب ہی اضطراب ہوگا۔ وہ اضطراب بڑی نعمت ہے۔ اس اضطراب کے نتیجے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی حق تک پہنچنے کا سفر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ قرآن مجید سے دل لگائے رکھے تو ان معاملات میں اس کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اور نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل اور سفر ہے، اور انسان اپنے نفسیاتی اونچ نیچ کا علاج دریافت کرنا چاہے تو اسے ماہرین نفسیات کے پاس جانا چاہیے، دوا لینی چاہیے، اس کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کرنے چاہیے۔ وہاں ماں کی آغوش، وہاں باپ کا سایہ شفقت، وہاں کسی محبت کرنے والے کا لمس، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہیں۔
تو ایک چیز ہے علمی اور عقلی اضطراب، اور ایک چیز ہے نفسیاتی اضطراب. تو سوال نفسیاتی اضطراب کے پس منظر میں کیا گیا تھا، اور اسی میں نے اس کا جواب دیا. سر نماز کو 5 وقت مقرر جو اس کا ٹائم ہے اسی پر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم اس کو جمع کیوں نہیں کر سکتے بنا کسی مشقت کے بھی، جس طرح سے ہمارے اہل تشیع بھائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری داعیات ہیں ان کو راہ دی ہوتی ہے، اور یہ انسانی زندگی کی ناگزیر ضرورت ہے. یعنی ہم اپنے تعلقات، روابط، ہر چیز کو قاعدے میں لاتے ہیں. اگر ہم اس کو قاعدے میں نہ لائیں تو انسان کی فطرت میں ایک طبعی تکاسل ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ قاعدے میں نہ لایا جائے تو پھر بھی قاعدے میں لے آئے گا. وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ٹالنا شروع کرتا ہے. پھر یہ کہ اچھا یہ کام کرنا ہی ہے، میں کر لوں گا. یہاں تک کہ نوبت وہاں پہنچ جاتی ہے کہ جہاں کوئی ایک نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا بھی اس کو گراں گزرنا شروع کر دیتا ہے. ہزاروں لوگوں کو دیکھ لیجئے، اس وقت مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو ڈسپلن کیا جائے. یہ کام ہر شخص کو خود اپنے لیے کرنا چاہیے. یہی کام معاشرہ روایات اور رسوم کی صورت میں کرتا ہے، اور یہی کام ریاستیں قانون کی صورت میں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کے معاملے میں بھی انسان کو بیدار رکھنے کے لیے اس کے اوقات مقرر کر دیے. اگر وہ اوقات مقرر نہ ہو تو میں آپ کو پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی کبھی اگر یہ طے بھی کر لے گا کہ مجھے 5 وقت ہی نماز پڑھنی ہے تو 10-20 دن سے زیادہ پابندی نہیں کر پائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فریضہ بنا دیا تاکہ اگر اس میں کوتاہی ہو تو انسان متنبہ ہو، اٹھے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے تیار کرے. تو انسانی شخصیت اور فطرت کو سمجھنا چاہیے. انسان کی شخصیت کے بارے میں بعض اوقات انسان اپنی سہولتیں دیکھ کر رائے دیتا اور فتوے دیتا ہے. انسانی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جن کو جب تک آپ پوری طرح نہ سمجھ لیں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی. مثلا یہ بات بعض لوگ کہیں گے، اور فلسفی مزاج کے لوگ کہیں گے کہ انسان کو سزا نہیں دینی چاہیے. سزا سے کون ٹھیک ہوتا ہے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی آدمی کی عقل کو بیدار کریں اور اس سے کہیں کہ تم چیزوں کو سمجھو اور سوچو. لیکن یہ بات چل نہیں سکی. نہ اس کے نتیجے میں افراد کی سرکشی ختم ہو سکی ہے، نہ اس کے نتیجے میں قوموں کی ختم ہو سکی ہے. چنانچہ جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور پولیس بھی رکھنی پڑتی ہے، اور جیلیں بھی بنانی پڑتی، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. تو ڈسپلن کرنا یہ خود انسان کی ضرورت ہے. یہ مجھے خود اپنے آپ کو کرنا ہے، سوسائٹی کو میرے لیے ڈسپلن قائم کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرنے کے لیے مجھے ڈسپلن کرنا تھا. میرے پروردگار نے میری مدد کی اور یہ ڈسپلن خود طے کر کے بتا دیا کہ ان اوقات میں میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کر. باقی رہی بات جو اہل تشیع نے کی ہے، تو انہوں نے بے ضرورت 2 نمازوں کو جمع کرنے کی رائے قائم کی ہے. وہ قرآن کے خلاف ہے. تو قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یعنی جب کبھی تم اطمینان کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ہی پڑھا جائے. تو عدم اطمینان کی حالت آپاداپی میں ہوتی ہے، سفر میں ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر ہوتی ہے. اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو جائے جو خارج سے پیدا ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نماز جمع کی جا سکتی ہے. 2 نمازیں تو عام حالات میں سفر میں بھی جمع کر لیتے ہیں. ساری نمازیں بھی بعض اوقات خود رسول اللہ نے جمع کی ہیں، جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا. تو عام حالات میں تو یہی کیا جائے گا کہ 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ خدا کے ساتھ تعلق کے لیے نظم ہے جو قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ میری ضرورت ہے اس لیے کہ میں کسل مندی کا شکار ہوتا ہوں، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہوں. میں ہر دفعہ بیدار نہیں رہتا. مجھے بیدار رکھنے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ. شادی کا جو ایک کانٹریکٹ کیا جاتا ہے اس میں کچھ ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں. شوہر کے ذمے نان و نفقہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس کو افضل قرار دیا گیا اس رشتے کے اندر،
اور اگر سر وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو تب بھی وہ افضل ہی رہے گا؟ افضل تو مجھے معلوم نہیں آپ کس معنی میں فرما رہی ہیں، یعنی اس کو سربراہ خاندان سر۔ کا سربراہ بننا، تو یہ چیز پہلے مرحلے میں طے کی جا سکتی ہے۔ عورتیں یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو وہ سربراہ بن جائیں گی، وہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو سربراہی کے حقوق کا تقاضا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی مجھے اگر ذمہ داری دی ہے تو میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا، اس کے نتیجے میں مجھے کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ حقوق مجھ کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے نکاح کے بعد بھی کسی موقع پر اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو میاں بیوی بیٹھ کے دوبارہ اپنے حقوق و فرائض طے کر سکتے ہیں۔ اس معاملے کو ایک معاہدے کے طریقے پہ دیکھنا چاہیے۔ قرآن نے ایسے ہی کہا ہے کہ یہ میثاق غلیظ ہے، یعنی ایک سخت معاہدہ ہے جو دو لوگوں نے آپس میں کر لیا ہے، اس میں حقوق و فرائض طے ہیں۔ وہ اپنے حقوق و فرائض کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کو تبدیل کر لیں، یہ مل بیٹھ کے جب چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے گھروں میں نے خود مشاہدہ کیا، آپ سے آپ ہو جاتا ہے، لیکن اگر طے کرنا ہو تو طے کر لیجیے۔ یہاں جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے لحاظ سے منصب ہے، جو منصب دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے ذمہ داری۔ کسی کی عیادت کرنا یا تعزیت کرنا یہ ہماری روایت اور اخلاقیات کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے کہ نبی پاک بھی ایسے کرتے رہتے، لیکن سر کچھ لوگوں کا اس کو فیس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو مایوسی میں دیکھنا یا کسی کو روتے ہوئے دیکھنا، وہاں پر جا کر ایک رٹے رٹائی الفاظ ہوتے ہیں وہی بولنے ہوتے ہیں، اور اس سچویشن کو فیس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ کسی کی لاچارگی کو کیوں جا کر ہم دیکھیں۔ تو سر ایسے حالات میں یا ایسے موقع پر سر آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ان کو کس طرح سے ہمیں ڈیل کرنا چاہیے؟ انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی مجھے جا کر کسی کو لاچار دیکھنا ہے اور دوسرے کو میرے دو محبت کے کلمات کی ضرورت ہے، تو اب اس میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے؟ مجھے پھر اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا کہ میں یہ صورتحال دیکھوں گا بھی اور اپنے بھائی کو وہ دو کلمات ضرور کہوں گا۔ یہی ہے جس کو ہماری زبان میں ایثار کہتے ہیں، یعنی جب بھی ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اپنے اوپر پابندی بھی لگانی پڑتی ہے، اپنے اوپر جبر بھی کرنا پڑتا ہے، اپنا کوئی نقصان بھی بعض اوقات برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی، یعنی تعزیت کے دو جملے بولنا، اپنے بھائی کے پاس جانا، اس کی عادت کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ہمیں کیا پیش آتا ہے وہ میں بھی جب دیکھتا ہوں تو بعض اوقات بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن اس مشکل پر قابو پا کے اپنی یہ اخلاقی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ تمام اخلاقی ذمہ داریاں اپنے اوپر جبر کر کے ہی ادا کی جاتی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ایثار کریں گے، کچھ پابندی لگائیں گے، کچھ اپنے آپ کو مجبور کریں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اخلاق کی ذمہ داریاں تو معمولی درجے کی بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا اس کو پلٹ کے دیکھیے کہ ہم وہاں تو نہیں گئے، گھر میں اگر اماں بیمار ہو گئی، ابا بیمار ہو گئے، وہ اس سے بھی زیادہ لاچار ہو گئے، تو پھر کیا دوسرے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں گے کہ ان کو لاچار کیوں دیکھیں؟ تو اخلاق کی ذمہ داریوں میں آدمی کو حوصلہ پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر، یہ بعض اوقات بڑی غیر معمولی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ میں یہاں پر دیکھتا ہوں ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں، ان کی والدہ مفلوج ہے، اور اب میرا خیال ہے 2 سال کا عرصہ ہو رہا ہے۔ اس سارے عرصے میں وہ ایک خاص جگہ پر ہیں، وہاں ان کو روزانہ وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے ہیں۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ماں کو اس بے بسی میں دیکھنا یہ کتنی غیر معمولی بات ہے، لیکن کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعض اوقات انسان یک طرفہ طور پر کہہ کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی چیزوں کو دوسروں کے حوالے سے دیکھنے سے صحیح اخلاقی زندگی بنتی ہے۔ تو یہ تو ہمیں ایثار کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، ہمت کرنی ہے، اپنی شروع سے تربیت کرنی ہے، اپنے مزاج کی اصلاح کرنی ہے تاکہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ دوسروں کے کام آنے کے لیے یہ ساری مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ استاذ ہمارے ہاں بڑے یہ
ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کو انجینئرنگ، میڈیکل یا کمپیوٹر کس فیلڈ کی تعلیم دلانی ہے، اور وہ فقط اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ترقی کا امکان ہے۔ تو کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ معاشروں کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اور ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی نوجوان اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اس کی خواہش کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کی زبردست مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ تو اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ فرما دیں۔ ہمارا یہی رویہ ہے جس نے ہمارے معاشرے کو انتہائی غیر متوازن کر دیا ہے۔ اس میں معاشرے کی جو فطری تقسیم ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں روزگار کے بڑے سنگین مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ معاشرے کو جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اس کے بجائے وہ پیچھے جاتا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ باوصف اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملکوں میں بہت وسائل رکھے ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی مشقتیں اٹھا کے بیرون ملک بھاگنے کی صحیح کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑا کام کرنے کا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کے معاملے میں ان کی شخصیت کو سمجھنے کو سب سے زیادہ ترجیح دیں، یعنی وہ کیا ہے، اللہ نے ان کو کیا پیدا کیا ہے۔ ماں باپ کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو صلاحیت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اس کی دریافت میں ان کی مدد کریں، اور پھر اس کی بازیافت میں ان کی مدد کریں، یعنی وہ کھو بیٹھیں، یہی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہم کریں گے تو سوسائٹی توازن کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ آپ اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں ہنرمند پیدا کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو کاروباری صلاحیتیں دے کے پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ پیشے منتخب کیے ہوتے ہیں، وہ حالات پیدا کر دیتے ہیں، وقتی طور پر ان میں کچھ کشش پیدا ہو جاتی ہے، مالی لحاظ سے، مراعات کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے، اس کو ہم اپنی تسبیح بنا لیتے ہیں اور اسی کو شب و روز پڑھتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، وہ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میں تو اس معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے دن سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، ان کی مدد کیجیے، یہ دیکھیے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کریں، ان کے سامنے مختلف انتخاب کی چیزیں رکھیں، سارے آپشنز رکھ دیں، ان کا تجزیہ کرنا سکھائیں، انہیں اپنی ذات سے متعلق کریں۔ یہی کام والدین کو کرنا چاہیے، اس مقصد کے لیے ادارے بننے چاہیے، یہی کام ہر اسکول میں ہونا چاہیے۔ یعنی وہاں صرف یہ نہیں کہ جو بچہ کوئی خاص انتخاب کر لیتا ہے اس کے دماغ میں وہ علم ٹھونسنے کی صحیح کی جائے، اسی طرح سے خود تعلیم پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے۔ یعنی وہ بچے جن کو ہنرمند بننا ہے ان کو کہاں سے تعلیم شروع کرنی ہے اور کہاں تک پانی ہے، کون سی پانی ہے، پھر ہنرمندی میں کمال پیدا کرنے کے لیے کس طرف جانا ہے، کاروباری مزاج کے بچوں کے لیے کس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے باقی دینی تعلیم کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذوق دیا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، تمام لوگوں کو دین کا عالم نہیں بننا، انہی کو بننا چاہیے جن کے اندر اس کے فطری داعیات ہیں، وہ لوگ عالم بننے کا فیصلہ کریں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، سوسائٹی کو ان کی مدد کرنی چاہیے، اس کے لیے ادارے بننے چاہیے، ان کو ایسی زندگی میسر ہونی چاہیے جو باعزت زندگی ہو۔ یہ بھی علم کا ایک بہت بڑا شعبہ اور انسانیت کی ضرورت ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ضرورت ہے، جس طرح ایک انجینئر ضرورت ہے، سائنسدان ضرورت ہے، کاروباری آدمی ضرورت ہے، ہنرمند ضرورت ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو کسی سوسائٹی کی تشکیل میں اصل میں معاشرے کو کرنی ہے۔ ہم بعد میں بہت سے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، اب ان کو کمپیوٹر کیسے دینے ہیں، اب ان کو موٹر سائیکل کیسے تقسیم کرنی ہے، اب ان کے لیے بندوبست کیا کرنا ہے۔ حالانکہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ ان کی شخصیت کی دریافت میں ان کی مدد کی جائے، اور آپ یہ کام اپنی سوسائٹی میں کر کے دیکھ لیجئے
آپ حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے 15-20 سال کے اندر اندر آپ کے معاشرے میں کسی کو یہ ضرورت ہی لاحق نہیں ہوگی کہ وہ خواہ اپنی ماں کو باپ کو سب کے چھوڑ کے ہجرت کرتا پھرے. اس کے لیے بے شمار مواقع خود سوسائٹی کے اندر پیدا ہو جائیں گے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ضرورت نہیں ہوگی، نہیں، وہ اپنی تعلیم کے لیے، علم کو بڑھانے کے لیے باہر بھی جائے گا، دوسرے ملکوں میں بھی جائے گا. ممکن ہے اس میں سیر و سیاحتی کے دائیات ہوں، اس کے اندر کوئی اور دنیایں چھپی ہوں جن کا ظہور ہی باہر کے ملکوں میں ہو سکتا ہے. وہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن پھر وہ اندرونی دائیات سے ہوں گی اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ہوں گی. تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے نظام بنانا چاہیے. ہر مرحلے پر اساتذہ کو، طالب علموں کو مشورے دینے چاہیے اور اپنے تجربات ان کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو پہچان سکیں، اپنی صلاحیتوں کو سمجھ سکیں اور اس کے لحاظ سے اپنے لیے لائبل بنا سکیں. استاذ، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں اور گزشتہ دنوں مجھے قانون کے کچھ بچوں کو پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے ایک ادارے میں. تو یہ جو آپ ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں کو عام طور پہ چیزوں کی طرف رجحان نہیں ہوتا اور پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ انہیں وہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے. تو ایسے ہی خاصے اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس میں بھی، جن میں صرف ایک دو بچے ایسے ہیں جو تھوڑا انٹرسٹ لیتے ہیں چیزوں میں، اور یعنی کہ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ، اور باقی سارے جو ہیں وہ بالکل نہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں اس شعبے میں آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گھر والوں نے کہا تھا کوئی ایک آدھ ڈگری تو کرنی ہے تو ہم پھر اس میں آ گئے. پھر اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنے کا بطور استاد کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا اپروچ رکھنی چاہیے کہ میں علم کس طرح سے جو کچھ کے میرے پاس ہے میں ان تک منتقل کروں؟ یہ آپ تو یہی کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے حقائق کھول کر رکھ دیں، ان کو بتائیں کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیں اور فیصلہ کریں. اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بات کریں. استاد کی حیثیت سے اگر وقت ہو اور ممکن ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو بھی بلا کے اس پہ توجہ دلا دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے بچے کی اصل صلاحیتوں کے لحاظ سے اس کی تعلیم کا اہتمام کریں. یہ چیز اس کو سوسائٹی کا ایک مفید عنصر بنائے گی. اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنے بچے کا بھی نقصان کریں گے. یہ ذمہ داری آپ بس اسی حد تک ادا کر سکتے ہیں، یہ وہ دعوت کی ذمہ داری ہے، ادا کر دی آپ نے. اس کے بعد کوشش کریں کہ جو ہم نے بھی کوشش کی، ساری زندگی تدریس ہی کی ہے، کہ پھر جو مخاطبین بھی آپ کے ہیں آپ ممکن حد تک ان کی سطح پر اتر کر چیزیں ان کو سمجھانے کی صحیح کریں. استاد پھر یہی اثار کر سکتا ہے، اس کے سوا کیا کر سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ اشیاء یا مقامات کی رسول اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو ریلیجس سمبل بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ مقامات ہیں جہاں رسول اللہ نے وقت گزارا ہو، کچھ پھل اگر کھائے ہوں. ایک بہت بڑی مثال آب زمزم کی ہے کہ اس کے بارے میں شفا کے بھی کچھ تصورات ہیں، کچھ عقیدت کے ساتھ ایکشنز بھی کیے جاتے ہیں، اس کا خاص ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے ایکشنز کے کھڑے ہو کے پینا ہے. تو اس طرح کے ایکشنز کے بارے میں یہ بظاہر تو سپرسٹیشس لگتے ہیں، توہمانہ لگتے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو بدعت کہنا چاہیے، سپرسٹیشن کہنا چاہیے، یا پھر کوئی جواز کی دلیل دی جا سکتی ہے؟ اس میں مختلف چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے. بعض تو وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے شاعر قرار دے دیا ہے. مثال کے طور پر بیت اللہ ہے، حرم ہے، اسی طریقے سے میدان عرفات ہے، منا ہے. ان کو اللہ نے اپنے شاعر قرار دے دیا ہے، تو وہ تو شاعر اللہ ہے. ان کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ ان کی تعظیم ملحوظ رکھنی چاہیے. شاعر کا مطلب ہے کہ انہیں بعض حقیقتوں کی علامت بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو چیزوں کا ایک سمبولک احساس ہے، یہ انسانی نفسیات میں بڑی گہری بنیادیں رکھتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک ملک کے لیے جھنڈا بناتے ہیں تو علم میں 2 گز کپڑا ہی لگا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ملک کی عظمت یا ایک ملک کی حقیقت کی علامت بن جاتا ہے. یعنی میرے ساتھ جو میرے ملک کا تعلق ہے اس کا علامتی اظہار اس میں ہوتا ہے. اسی طرح ترانہ دیکھیے، کہنے کو تو چند بول ہی ہوتے ہیں. ایک تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن میں کسی حقیقت کی علامت بنایا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے یا کسی اور داعیے کے تحت بنایا گیا ہے. ایک دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر
کچھ چیزوں کو یہ حیثیت دے لیں. وہ اگر اپنے طور پر کوئی حیثیت دیں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی تصور بیان کیا جائے گا، یعنی اللہ نے اس کو مبارک کر دیا ہے، اللہ نے اس کو مقدس کر دیا ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا، افتراء ہوگا، یہ بدعت ہوگی. اس کی جسارت کبھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اپنی دنیوی ضرورتوں کے لحاظ سے یا دنیوی احساسات کے پس منظر میں کسی چیز کو یہ حیثیت دی، جیسے میں نے علم کی مثال دی، ترانے کی مثال دی، یا اسی طرح قومی یادگاریں ہوتی ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کی جاتی. تو بدعت اس وقت ہوتی ہے کوئی چیز جب ایک چیز کے بارے میں یہ تصور دیا جائے کہ اللہ نے اس کو یہ حیثیت دے دی ہے، خواہ وہ عملی طور پر دیا جائے، خواہ زبان سے کہہ کے دیا جائے. یعنی دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں جگہ مبارک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. فلاں جگہ مقدس ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے. تو یہ تو باقاعدہ دعوے ہیں، یہ دعوے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. بدعت اصل میں اللہ پر جھوٹ باندھنی ہوتی ہے. تو اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے شرک، کفر اور بدعت سب سے بڑے جرائم ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن چیزوں سے متعلق یہ دونوں چیزیں ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی کیا اللہ نے کسی جگہ کو اپنا شعیرہ قرار دیا ہے، تو وہ تو تعظیم کا تقاضا خود اللہ نے کر دیا. اور دوسرے یہ کہ کیا ہم نے اپنے قومی یا اپنے مذہبی اپنے قومی یا اپنے علاقائی یا اور کسی پہلو سے دنیا کے لحاظ سے کوئی استدلال کر کے علامت قائم کی ہے، تو اس میں کسی بدعت کا سوال نہیں ہوتا. جی، خصوصی طور پہ اس آب زمزم کے بارے میں آپ کی کیا تحقیق ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے بات ملتی ہے یا پھر یہ بس پانی ہی ہے؟ آب زمزم کو شعیرہ قرار نہیں دیا گیا، لیکن آب زمزم کیونکہ وہاں ہے، یعنی بیت اللہ میں ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں کہ اس علاقے میں پانی کی ایسی فراوانی رہی ہے، تو وہاں پر جو لوگ آتے ہیں باہر سے، ان کے لیے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضیافت کا اہتمام ہے. اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی جذبے کے ساتھ وہ پانی پینا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی غیر ذی زرع میں بلایا، تو یہاں بھی ہمارے لیے اس نے یہ اہتمام کر دیا. اس کو شعیرہ قرار نہیں دیا گیا، اور یہ اسے قرار دینا بھی کسی شخص کا کام نہیں. کچھ احادیث میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے تو اس کا وہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح شفا کے بھی کچھ تصورات اس سے وابستہ ہیں، وہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور روایات کی بنیاد پر دیکھ لینا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات تو اس طرح کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور بعض موقعوں پر وہ ایک عمومی تجربہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں صدیوں سے وہ کنواں موجود ہے، لوگ اس کا پانی پیتے رہے ہیں. تو بہت سی ایسی جگہیں ہیں، آپ دیکھیے دنیا میں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، ان سے متعلق شفا کے تجربات ہیں لوگوں کے. تو اگر اس طرح کا کوئی تجربہ رسول اللہ کا یا اہل عرب کا رہا ہے، آپ نے اس کو بیان کر دیا، تو اسی پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. ہم نے خود ایسے بعض چشمے دنیا میں دیکھے ہیں جن سے متعلق یہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں فلاں فلاں امراض کی شفا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ شفا حاصل ہوتی ہے. ایسے چشمے بہت سے دنیا میں موجود ہیں. تو اگر آب زمزم کے بارے میں اس طرح کی چیز تجربات سے گزر چکی ہے، اس کو حضور نے بھی بیان کیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے اہل عرب بھی بیان کرتے رہے. سر، جب بھی پرابلم آف ایول کی بات کی جاتی ہے یا اس دنیا میں جتنی تکالیف یا شر موجود ہے، تو اس کے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم آف ایگزامینیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ ہے. تو سفرنگ کے بغیر امتحان لیا نہیں جا سکتا. لیکن سر، یہ تو انسانوں کے پرسپیکٹیو سے چیز ٹرو ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ تو 1000 ایسی اسکیمز بنا سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ سفرنگ نہ دیکھنی پڑے. ان میں سے شاید ایک اسکیم ایسی بھی ہو جس میں ہمیں غزہ میں بچوں کو ٹکڑوں میں کٹتے ہوئے نہ دیکھنا پڑتا ہو. تو اور سر، اگر آپ کو میں ایک چوائس دوں کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی یا پاور ہے 2 دنیایں کریٹ کرنے کی، جن میں سے ایک وہ ہوگی جس میں ہر کوئی خوشی یا بلس کے ساتھ رہے گا، اور دوسری وہ کہ جس میں ہر کسی کو اتنی سفرنگ سے گزرنا پڑے، تو آپ کون سی دنیا کریٹ کریں گے؟ اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اوپر کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا. تو اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کا ڈینائل تو بے شک ناممکن ہے، لیکن اس طرح کے کریٹر کو مرسیفل ماننا، اس میں بڑی دقت پیش آتی ہے.
اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لہذا ان کو اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو جیسا انہوں نے بنایا ایسا بنانے نہیں چاہیے. تو اس میں تو جو مخلوق بنے گی وہ پھر یہ نہیں ہوگی جو آپ ہیں، یہ اپنی نفی ہے. یعنی یہ مخلوق اللہ نے بنائی ہے، مخلوق بنائی ہے، اپنی جگہ پر ایک اور خدا نہیں بنایا کہ جس کو وہ اس طرح کی سب چیزوں سے الگ کر دیں. ایک مخلوق بنائی ہے. مخلوق جب بھی بنائی جائے گی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کو ارادہ و اختیار دینا ہے یا نہیں دینا. اگر تو ارادہ و اختیار دینا ہے تو پھر آزادی بھی دینی پڑے گی، اور اگر ارادہ و اختیار آپ کو نہیں دینا اسے تو پھر وہ یہ مخلوق نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے فرشتے بنائے ہیں اور میں نے ان کو ارادہ و اختیار دے کر ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ کوئی میری نافرمانی نہیں کرتا. تو پھر یا تو یہ کرنا پڑے گا. انسان کو یا تو آپ ارادہ و اختیار سے محروم کر دیں. ارادہ و اختیار کے معنی سمجھے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب خدا کی قدرت کا اظہار اس کے ارادہ و اختیار میں نہیں ہونا چاہیے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی مخلوق بنائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ و اختیار کو سلب کرے، اس کے بغیر تو نہیں بن سکتا. تو آپ خود سوچئے اس بات کے اوپر کہ کیا مجھ سے ارادہ و اختیار سلب کر کے فی الواقع ایسی کوئی مخلوق بنائی جا سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں آپ اصل میں ایک ایسی ناممکن بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے کے اس سے کروانا چاہتے ہیں کہ جو خود اپنے اندر منطقی فیلسی رکھتی ہے. غور کیجئے اس بات کے اوپر. یہ یوں نہیں ہے کہ ایک ایسی مخلوق بنائی جائے جس مخلوق کے پاس ارادہ و اختیار تو نہیں ہے لیکن اس میں یہ صلاحیت نہ رکھی جائے کہ وہ کسی کو مار سکے یا کسی بچے پر حملہ آور ہو سکے یا اپنی خواہشات کو بے قابو دیکھ کر وہ کوئی غزہ کا مقتل برپا کر دے. تو یہ جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب آپ ارادہ و اختیار سلب کر رہے ہیں. تو اس پہ غور کریں. یہاں سوال اللہ کے قادر مطلق ہونے کا نہیں ہے. صاحب ارادہ مخلوق، صاحب ارادہ اس لفظ پر غور کیجئے. بہت بڑا لفظ ہے. آپ اس پہ غور کریں. یہ اس پہ انتہا ہو گئی ہے بالکل. ارادے کا مطلب یہ ہے میرے ہاتھ میں کائنات دے دی گئی ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کو چھین لینے کے بعد میں نہیں رہوں گا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کراتے رہیں پھر کسی سے. وہ اس نے بے شمار مخلوقات میں کیا ہوا ہے. شاید کی مکھیوں کو دیکھ لیں. یعنی اس کی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. آپ کو ارادہ و اختیار چاہیے یا نہیں یہ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ سے کیوں کا سوال کیا جا سکتا ہے یا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آنسر، یہ کیوں انہوں نے کیا اس کا آنسر دیں؟ کیونکہ شاید یہ سوال آپ سے پہلے ہوا ہے تو اس پہ آپ نے جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے حدود علم کی چیز ہے. یہ ہم علم نہیں رکھتے اس درجے کا کہ ہم اس کا جواب حاصل کر سکیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے بات سمجھانے کی صحیح کی وہ یہ کہ میرے لیے میری دنیا ہے. یہاں میرا علم ایک خاص جگہ سے شروع ہوتا ہے، ایک خاص جگہ ختم ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے علم کے حدود کیا ہیں؟ یعنی میرا علم جیسے کہ میں نے خدا پر ایمان میں بیان بھی کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں خلق کو دیکھتا ہوں. میرے شعور کی ساخت خالق کا تصور پیدا کرتی ہے. اس کے لیے میں مجبور ہوں. مجھے خالق کو ماننا ہے اس لیے کہ میں مخلوق ہوں. مخلوق اپنے خالق کا انکار نہیں کر سکتی. جب میں خالق کو مان لیتا ہوں تو خالق کون ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب میری عقل نے تلاش ہی نہیں کیا. اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اب وہ جتنا دے دیا گیا ہے اس میں جتنے کیوں جواب پا سکے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. تو میں نے اس لیے بارہا یہ کہا ہے کہ یہ سارے کیوں سنبھال کر رکھ لیں. اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی کے ساتھ جانے کا موقع ملا تو وہاں پوچھ لیں گے. یہاں تو صرف وہ کیوں ہیں جن کا جواب دیا جا سکتا ہے جو قرآن میں زیر بحث ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں. تو یہ اپنے عجز کا اعتراف ہے کہ میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب معلومات کی بنیاد پیغمبروں کا دیا ہوا علم ہے. وہ جتنا علم مجھے دے دیا گیا ہے اس میں میں ہر کیوں کا جواب دوں گا. وہ میرے علم کی حد ہے. اس سے آگے میں جا نہیں سکتا. میرے پاس ذریعہ نہیں. یعنی میرے پاس حواس ہے. ذات باری حواس کی گرفت میں نہیں آتی. وجودی حقائق تک میری رسائی ہوتی ہے میرے حواس کے ذریعے سے. ذات باری اس سے بالا تر ہے.
سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ زیادہ سے زیادہ میں صفات کو قیاس کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک ادھورا قیاس ہے، اس میں بھی مجھے 10 شرائط لگانی پڑتی ہیں، تب میں اس کو قیاس کرتا ہوں۔ تو یہ میرا عجز ہے انسان کی حیثیت سے، اس کو میں نے اس طریقے سے بیان کیا۔ تو آپ کو کیوں پوچھنے سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن کس سے پوچھیں گے؟ ذات باری سے ملاقات نہیں، اس کی صرف کتاب ہے، اس کو پڑھیے بار بار، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایسے کیوں کا جواب مل جائے جو ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں مل سکا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں آپ جا سکتے۔ گاندھی صاحب، مجھے تصور اسرار علم اور کانٹ کی علمیات میں بہت بڑی مماثلت دکھائی دیتی ہے، تو اس کے ضمن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانٹ کے ہاں جب کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ حصی ادراکات کو مرتب اور منضبط کرتے ہیں تو اس سے علم تشکیل پاتا ہے، اور پھر عقل اس علم سے استنباط کر کے نتائج متعین کر لیتی ہے۔ تو اگر ہم ان میں سے کئی پر تصور استرال علم کو لوکیٹ کرنا چاہیں تو ہم کہاں پر لوکیٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی حصی ادراکات ہیں، کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ اور عقلی استنباط۔ نہیں، دیکھیے، تو کیٹیگری آف انڈرسٹینڈنگ ہے، مقولات ہے، یعنی اس نے اپنے طریقے سے ان کو متعین کیا ہے۔ ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس کی تعین کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی خالی، اس کو بعض لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خالی صندوق نہیں ہے جن کو آپ لے کے جاتے ہیں، بلکہ باقاعدہ حکم ہے، اور وہ باقاعدہ حکم لگانے کا عمل ہوتا ہے ہمارے اندر سے۔ تو اس طرح علم سارا کا سارا ہی اندر سے پیدا ہو رہا ہے، خارج میں کوئی علم نہیں، خارج میں اشیاء ہیں یا ان میں قوت کا ظہور ہے۔ اسی وجہ سے خارج میں یا شے ہوتی ہے جس کو ہم اسم دے دیتے ہیں، یا فعل ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر افعال سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ دنیا کی ساری زبانیں دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے، اسماء اور افعال۔ تو خارج میں یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ علم آتا ہی اندر سے ہے، تو اس کو آپ ان 12 مقولات تک کیوں محدود کرتے ہیں؟ وہ سارا کا سارا اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ باہر کیا ہوتا ہے؟ باہر استدلال ہوتا ہے، یعنی جب وہ علم پیدا ہو جاتا ہے، حسی ادراک بن جاتا ہے، اس علم کو ہم علم کی حیثیت سے متعین کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ہمارے شعور کی ساخت، یہاں پھر شعوری کی ساخت 3 چیزیں پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہ اثر ہے تو مؤثر تلاش کریں گے، فعل ہے تو فاعل تلاش کریں گے۔ فعل میں اگر کچھ صفات کا ظہور ہوا ہے تو مجبور ہے کہ اس کو فاعل میں بھی مانے۔ اس سے ہمارے علم میں نامعلوم سے معلوم کا سفر شروع ہوتا ہے، اسی سے سائنس پیدا ہوتی ہے، اسی سے سماجیات پیدا ہوتے ہیں، اسی سے فلسفہ پیدا ہوتا ہے، سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے۔ تو علم کی ابتدا اصل میں ہمارے باطن سے ہوتی ہے، اور وہ باطن ہی میں سب کچھ ہے۔ خارج سے اس کا تعلق پیدا ہونے کے بعد علم وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ فرق ہے، باقی تو دنیا میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے گا اس میں ہزار طرح کی مماثلتیں ہوں گی، ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ انسان ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سقراط و فلاطوں سے لے کے کانٹ تک، اسی طرح سے ہیگل تک، یہی سمجھنے کا عمل ہے جو ہو رہا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم نے اس کو بیان کرنے کی صحیح کی ہے، اس میں ظاہر ہے ہر آدمی کو حق ہے وہ ہم سے اختلاف کر سکتا ہے۔ قرآن میں جہاں پہ، بلکہ اس سے بھی پہلے جعلہ کا فعل استاذ یہ کسی موجود چیز کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، یعنی اس کو تغیر پذیر کرنا کسی اور صورت کے اندر، یہ بالکل عدم سے تخلیق کے لیے نہیں آتا عمومی طور پہ۔ قرآن میں جہاں پہ یہ آتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہاں پہ جعلنا کا فعل کیوں استعمال ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے استاذ۔ دوسرا میرا استاذ سوال یہ ہے کہ سورہ نساء میں جہاں پہ یہ آتا ہے لن یستنکف المسیح، یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے پس منظر میں جو بات چل رہی ہے ان یکون عبدا للہ، تو اس میں استاذ یہاں پہ لن کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے اکثر یہ مستقبل میں، یعنی کسی مضارع سے پہلے آتا ہے نا مستقبل میں، اسٹرانگ نگیشن کے لیے، زوردار نفی کے لیے، تو یہاں پہ کیا مفہوم لیا جائے گا؟ کیونکہ جو مختلف نقطۂ نظر کے قائل ہیں وہ پھر ایک اور مقدمہ کھڑا کرتے ہیں، یعنی احمد ثانی کا۔ تو ان دونوں سوالات کا پلیز جواب دے دیجیے گا، بہت مہربانی۔ یہ سوال کے جواب میں تو یہ عرض ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے کلام کے طور پر صادر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام زیر بحث ہی نہیں ہے۔
اس کے لیے تو ان میں سے کوئی فعل بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ جعلا نہ خلقا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے عربی زبان کا پیرہن دیا ہے۔ یہ پیرہن دینے کا کام تو ایسے ہی ہوا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ باقی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ جعلا کا فعل بالکل موضوع استعمال ہوا ہے، یعنی وہ عربی زبان کے الفاظ میں ڈھل گیا ہے۔ رسول اللہ کی زبان میں وہ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ قرآن نے دیکھیے اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ یہ کہا ہے کہ بلسانک نازل ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی کوئی زبان اختیار کر لی ہے اور اب ہم اس کو کسی روحانی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، دنیا میں جو زبانوں کو سمجھنے کے اسلوب ہیں وہی پیش نظر ہوں گے۔ تو اس لیے یہاں قرآن مجید نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ کا کلام ظاہر ہے مدعا ہے، وہ اللہ سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ سے کلام کیسے صادر ہوتا ہے اس کی کیفیت سے ہم واقف نہیں، لیکن وہ ہم بندوں تک جب پہنچتا ہے تو اس میں یہ عمل ہو گیا ہے، وہ عربی مبین میں تبدیل ہوا ہے۔ تو جو آپ نے جعلا کے فعل کی خصوصیت بتائی ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر بھی اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوا ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یہ اصل میں یوں ہے، یعنی زبان کو ادب کے پہلو سے سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو ریاضی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بعض اوقات مستقبل کے صیغے بولتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کی نفی کرنے کے لیے۔ کوئی بندہ خدا کبھی یہ جسارت نہیں کرے گا کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو یہ کرے گا اصل میں کرتا ہے، کر نہیں سکتا ہے کہ معنی میں ہوتا ہے۔ تو صیغے جب استعمال کیے جاتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کس پہلو سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کو قواعد کی کتاب میں نہیں بلکہ زبان کے استعمال میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجیے نا کہ یہ خبریہ جملہ ہے، تو بظاہر تو خبریہ جملہ انشائیہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی امر نہیں دینا چاہیے، لیکن ہم بولتے ہیں تم یہ کام کرو گے، کرو گے یعنی کرو، لازم ہے کہ کرو۔ تو یہ مختلف اسالیب ہیں، اسی طرح کا ایک اسلوب یہ بھی۔ بس یہاں پہ ایک بات میں وضاحت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن کے معاملے میں کیونکہ ہر لفظ بہت امپورٹنٹ ہے نا، تو کہیں پہ ہم کوئی قیاس آرائی تو نہیں کر رہے ہوتے اس چیز سے، اس خیال سے ہم کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں مطمئن ہونے کی حد تک کہ یہاں پہ جو اب تو مفہوم ہم ہیں ابدی حقیقت کا وہی صحیح ہے؟ جی جی دیکھیے اس کے معاملے میں زبان کے اسلوب کام کریں گے، یعنی جس ٹھیک ہے۔ طریقے سے آپ نے لغت میں اس لفظ کے معنی دیکھے، ایسا کوئی لفظ بھی ہو سکتا ہے جس میں 10 معنی ہو، تو وہ کیا چیز ہے جس کے ساتھ آپ طے کرتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا؟ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی عقل ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے، وہ قرائن کو دیکھتی ہے اور فیصلہ کر لیتی ہے۔ میں جملہ بولتا ہوں کہ میں بازار سے چشمہ خرید کے لایا ہوں، یہاں الفاظ میں وہ قرائن موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ چشمہ پانی کا چشمہ نہیں ہے، یہ آنکھوں کو بینائی میں مدد دینے والا چشمہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرائن طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہر جگہ عقل ہی کام کر رہی ہے، چشمہ کے معنی لغت میں تو دونوں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہر جگہ ہو۔ تو لفظ کو دیکھنے کے بعد دیکھنا ہے جملے کی تعلیف کیا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسلوب سارا ہے کیا۔ تو اسالیب کا تنوع بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے لفظ کے معنی کا تنوع ہے، یعنی جیسے لغت میں ایک لفظ کے 10 معنی لکھے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اسی طرح اسالیب یعنی کون سی بات یہاں خبریہ طریقے سے کہی گئی لیکن اصل میں وہ نہیں ہے یا اصل میں وہ امر ہے، تو اس چیز کو بھی آپ ایسے ہی دیکھتے ہیں جس طریقے سے آپ لفظ کے 10 معنی کو دیکھتے ہیں۔ یہ 2 3 4 معنی ہو گئے، یہ لفظ کے معنی ہوتے ہیں، یہ جملے کے معنی ہوتے ہیں، یہ اسلوب سے پیدا ہونے والے معنی ہیں، ان کے تنوع میں قرائن کی بنیاد پر انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی حتمی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ قرائن جمع کر کے ایک بات کہتے ہیں۔ قرائن کیا ہوتے ہیں؟ جملہ، ساخت، پس منظر، محل، موقع، سیاق، سباق، ہر چیز اس کو قبول کر لیتی ہے۔ جب ہر چیز، جس طرح کے آپ نے کسی چیز کو بعض موقع پہ بلاک جوڑنے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کا بیٹھ جانا ہی اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل صحیح بلاک منتخب کیے اور صحیح جگہوں پر ان کو رکھ دیا ہے۔ تو زبان کے معاملے میں یہی عمل ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے، اس میں خواہ مخواہ کے جنون میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، میں اس کو دلیل سے بیان کر دوں گا، دوسرا اگر مطمئن نہیں ہے
تو وہ اپنا استدلال بیان کرے، وہ استدلال یا قوی ہوگا یا کمزور ہوگا. تو اس میں اگر آپ صرف یہ سیکھ لیں کہ لفظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے کہ وہ کس معنی میں ہے، جملے کا کیسے کرنا ہے، جملے کی تعریف میں بھی یہی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نحو میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ منصوب تو تمیز بھی ہوتی ہے، منصوب تو مفعول لہو بھی ہوتا ہے، منصوب تو مصدر بھی ہوتا ہے. تو اب ان ساری چیزوں کے مابین انتخاب کرنا ہوتا ہے نا. تو جن اصولوں پر وہ انتخاب یہاں کیا جاتا ہے انہی اصولوں پر اسالیب کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے اتنے وقت کا. آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ جی حافظ بڑھیا. سر.